دنیا کی تاریخ میں پانی ہمیشہ طاقت میں رہا ہے، کبھی تباہی کی شکل میں، کبھی زندگی کی صورت میں۔ مگر جب انسان نے پانی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو اس نے اپنی تقدیریں بدل لی۔ آج کی اس حیرت انگیز سفر میں ہم دنیا کے 5 ایسے ڈیموں کی کہانی جانیں گے جو محض کنکریٹ کی دیواریں نہیں بلکہ انسان کے جنون، ہمت، عقل اور ٹیکنالوجی کی انتہا ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی آبی دیواروں کے دل دہلا دینے والے رازوں کے ساتھ۔ 3 گورجیس ڈیم۔ چین کے دل میں بہنے والا یانگسی دریا صدیوں سے چین کے لیے زندگی بھی تھا اور بڑا خطرہ بھی۔ بڑے بڑے سیلاب آتے، ہزاروں لوگ متاثر ہوتے اور کروڑوں ایکڑ زمین برباد ہو جاتی۔ چین نے سوچا کیوں نہ ایسا ڈیم بنایا جائے جو نہ صرف دوسرے ملکوں کے مقابلے میں سب سے طاقتور ہو بلکہ اس ملک کو توانائی کے بحران سے بھی نکال دے۔ یہی سوچ آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور ڈیم 3 گورجس ڈیم کی شکل اختیار کرتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں جب اس منصوبے کا آغاز ہوا تو دنیا حیران رہ گئی۔ ایک ایسا ڈیم جس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو، اونچائی 185 میٹر تک پہنچتی ہو اور جس میں اتنا پانی ذخیرہ ہو سکے کہ 600 کلومیٹر لمبائی تک دریا کا منظر بدل جائے۔ یہ سب چین نے حقیقت بنا دیا۔ اتنا زیادہ کنکریٹ لگا کہ اگر کوئی سوچے تو یہ مقدار پوری دنیا میں ہر بڑے شہر میں کئی عمارتوں کے لیے بھی کافی ہو۔ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد صرف بجلی بنانا نہیں تھا بلکہ یانگسی دریا کے سنگین سیلاب کو کنٹرول کرنا، بڑے جہازوں کو اندرونی چین تک لانا اور ملک کے معاشی رفتار تیز کرنا بھی تھا۔ ڈیم نے بجلی پیدا کرنے کے معاملے میں بھی دنیا کو حیران کر دیا۔ 22,500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی، یعنی پاکستان جیسے ملک کی آدھی ضرورت صرف ایک ڈیم پورا کر سکتا ہے۔ مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انسانی کہانی بھی ہے۔ جب ریزروائر بنا تو پانی اوپر چڑھا اور لوگ اپنی زمین، اپنے گھر، اپنی قبریں، اپنی یادیں سب چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ 13 شہر، 140 ٹاؤن اور ہزاروں گاؤں ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب گئے۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ انہیں نیا گھر مل گیا، کچھ لوگ دکھی تھے کہ نسلوں پرانی زمین چھوڑنی پڑی۔ 3 گورجس ڈیم نے چین کو بجلی بھی دی، سیلاب سے بچاؤ بھی دیا اور عالمی سطح پر ایک پاور اسٹیٹ بھی بنایا۔ لیکن ساتھ ہی ماحولیاتی تبدیلیاں، لینڈ سلائیڈنگ اور نسل در نسل آباد علاقوں کی تباہی اس کے منفی پہلو کے طور پر سامنے آئی۔ یہ ڈیم ایک عظیم انجینئرنگ کا شاہکار ہے لیکن اس کی قیمت بہت سے لوگوں کے خواب اور یادیں تھی۔ ایتھوپیا ڈیم۔ یہ کہانی 2 ممالک کی ہے، برازیل اور پیراگوئے۔ دونوں کے درمیان بہنے والا دریائے پریانا ایک لمبے عرصے سے دونوں ممالک کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی تھا اور تنازع بھی۔ آخر کار دونوں ممالک نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دریا کو لڑائی نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بنائیں گے، اور تب پیدا ہوا دنیا کے سب سے بڑے مشترکہ ڈیموں میں سے ایک ڈیم، ایتھوپیا ڈیم۔ 1974 میں تعمیر شروع ہوئی اور دنیا حیران رہ گئی کہ یہ ڈیم تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہوگا، اونچائی 196 میٹر سے بھی زیادہ۔ جب یہ مکمل ہوا تو اس نے بجلی کے نئے ریکارڈز بنائے۔ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ بعض سالوں میں اس نے دنیا کے کسی بھی ڈیم سے زیادہ بجلی پیدا کی۔ ایتھوپیا ڈیم کے ریزروائر 1350 مربع کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنی لپٹ میں لیا۔ لوگ متاثر ہوئے، کچھ علاقوں کو خالی کروایا گیا اور دریا کے ماحول میں بڑی تبدیلی آئی۔ لیکن برازیل اور پیراگوئے دونوں نے اپنی تاریخ میں پہلی بار مشترکہ طور پر اتنی بڑی طاقت پیدا کی کہ دونوں ملکوں کی انڈسٹریز، شہر اور فیکٹریوں نے ایک نئی رفتار پکڑ لی۔ یہ صرف ایک ڈیم نہیں بلکہ 2 ملکوں کی دوستی کی علامت بھی بن گیا۔ آج تک اس ڈیم کی پیدا کی گئی بجلی دونوں ملکوں کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ پورا کرتی ہے۔ سلوڈو ڈیم۔ چین نے ترقی کا سفر تیز کیا تو اسے پتہ چلا کہ بجلی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ اس لیے یانگتسی دریا کے اوپر ایک اور دیو ہیکل منصوبہ شروع ہوا، سیلودو ڈیم۔ یہ ایک ایسا ڈیم ہے جو نہ صرف طاقتور ہے بلکہ اپنی ساخت اور کنٹرول سسٹم کی وجہ سے انجینئرنگ کا کمال بھی سمجھا جاتا ہے۔ 285 میٹر اونچائی، یہ دنیا کے سب سے اونچے ڈیموں میں شامل ہے۔ اس کے دونوں اطراف بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور درمیان میں ایک مضبوط کنکریٹ کی دیوار۔
ڈیم کے نیچے 2 بڑے زیر زمین پاور اسٹیشن بنائے گئے جہاں سے بجلی کی 12,000 میگا واٹ سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے، یعنی پورے ملک کے کئی بڑے شہروں کو روشن رکھنے کی صلاحیت ہے اس ڈیم میں۔ ریزروائر نے کچھ علاقوں کو ڈبویا، لوگوں نے نقل مکانی کے مراحل سے بھی گزرے، مگر چین نے ایک ایسے ہائیڈرو پاور سسٹم کا مرکز بنایا جو پورے خطے کی توانائی اور سیلاب کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زیلیدو آج چین کی توانائی کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سے ایک ہے۔ بائیتان ڈیم، یہ کہانی جدید چین کی کہانی ہے۔ ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور اسے زبردست ہائیڈرو پاور کی ضرورت تھی۔ تب یانگتزی دریا کے دوسرے حصے پر بنا بائیتان ڈیم منظر پر آیا۔ یہ ڈیم 279 میٹر اونچا ہے، یعنی ایک ایسا دیو ہیکل کہ اگر آپ اسے نیچے سے دیکھیں تو پہاڑ جیسا نظر آتا ہے۔ اس ڈیم میں 16 ٹربائنز لگائی گئی ہیں اور ہر ٹربائن 1 گیگا واٹ کی طاقت پیدا کر سکتی ہے۔ دنیا میں اس حجم کے ٹربائن بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بائیتان آج دنیا کے سب سے طاقتور ہائیڈرو پاور پلانٹ میں سے ایک ہے۔ چین نے اس منصوبے پر اربوں ڈالر خرچ کیے، تعمیر کے دوران پہاڑ کاٹ کر راستے بنائے، زیر زمین سسٹم تیار کیا گیا اور پھر ریزروائر بھرا گیا۔ کچھ علاقے زیر آب آئے اور لوگوں کو نئی جگہوں پر بھی منتقل کیا گیا، لیکن چین نے اسے ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا قدم قرار دیا۔ یہ ڈیم آنے والی نسلوں تک بجلی کی بڑی فراہمی جاری رکھے گا۔ واڈونگڈو ڈیم، یانگتزی دریا کے کنارے بننے والا تیسرا بڑا منصوبہ واڈونگڈو ڈیم ہے۔ یہ وہ ڈیم ہے جو چین نے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا۔ اس کی اونچائی 240 میٹر ہے، لیکن اس کی سب سے خاص چیز اس کا کمپاؤنڈ آرک ڈیزائن ہے جو دنیا میں چند ہی ڈیموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس ڈیم کی 12 ٹربائنوں کے ذریعے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران بڑی محنت اور انتہائی خطرناک انجینئرنگ سے کام لیا گیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنائی گئی، دریا کے بہاؤ کو موڑا گیا اور آخر کار یہ ڈیم مکمل ہوا۔ یہ ڈیم چین کے اس بڑے ہائیڈرو نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کے ذریعے پورے ملک میں بجلی پہنچتی ہے۔ کچھ علاقے ریزروائر کے نیچے آئے، لوگ بھی منتقل ہوئے، لیکن چین نے اسے ملک کی توانائی کے مستقبل کے لیے ضروری قرار دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ای کوڈ اوریجنز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔